بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں آپ کا مینٹر ڈاکٹر افتخار احمد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ہومیوپیتھک کی ریمیڈی ایلوز کے متعلق بتائیں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ایلوز، اس ریمیڈی کے مریض کا پہلا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ مریض اپنا جسمانی افعال کا توازن کھو بیٹھتا ہے۔ وہ توازن کیسے کھو بیٹھتا ہے کہ جب وہ بے تحاشا دوائیاں استعمال کرتا ہے، کبھی وہ کھا لی کبھی وہ کھا لی، تو اس کا جسم جو ہے وہ اس کے جسم کے افعال میں توازن نہیں رہتا۔ تو اس کو اگر یہ دوائی استعمال اس وقت کی جائے تو اس کا جسمانی افعال کا توازن بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر میں، اس دوا کا مریض بلغمی مزاج کا ہوتا ہے اور وہ وہم بہت کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز گھومتی ہے، وہم آتا ہے، یہ نہ ہو جائے، میں یہ نہ کر دوں، اگر میں یہ کروں گا تو وہ نہ ہو جائے۔ تو اس کو ہر طرح کے وہم آتے ہیں اور وہ اپنے آپ سے بھی غیر مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جن کے دلوں میں وہم پایا جائے اور وہ اپنے آپ سے غیر مطمئن ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی کام کرنا ہے، نہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ تیسرے سمٹم میں، اس دوا کے مریض کی پیشانی پہ درد ہوتا ہے اور اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے پپوٹے بھاری سے ہیں، اس پہ وزن محسوس ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کے جبڑے کرکراتے ہیں، ان میں پٹک پٹکنے کی سی آواز آتی ہے۔ اس ریمیڈی کا مریض جب رفع حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو بواسیر کے مسے باہر نکل آتے ہیں اور وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، یعنی کوئی کپڑا لگ جائے، کوئی کچھ ہو جائے تو اس کو درد ہوتی ہے ان مسوں پر۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ ریمیڈی اگر برے لوگ ہیں تو ان کے پیشاب ان کے کنٹرول میں نہیں رہتا، یعنی ادھر انہیں فیل ہوا کہ مجھے پیشاب آ رہا ہے تو وہ کئی دفعہ نکل جاتا ہے۔ تو اس کو اس کنڈیشن میں بھی ایک تو بواسیر کے لیے، پائلس کی تکلیف کے لیے جو درد والے ہوں، اور دوسرا پیشاب اگر نکل جاتا ہے تو اس حالت میں بھی ہم اس کو کامیابی سے استعمال کر سکتے ہیں اور معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اس ریمیڈی کے مریض کو کمر کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے جو کہ حرکت کرنے سے مزید بڑھ جاتا ہے، اور اس کی ٹکونی ہڈی میں چبھن محسوس ہوتی ہے۔ ذرا سا بھی وہ کام کر لے یا بیٹھ جائے کسی سخت جگہ پہ یا ویسے تو وہ اس کو بیٹھ نہیں پاتے۔ اس ریمیڈی کے مریض کے جوڑوں میں اکڑن پیدا ہو جاتی ہے اور کھچاوٹ کے ساتھ تقریباً سارے جسم میں درد ہوتا ہے، اور جب مریض چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے تلووں میں بھی سخت دکھن محسوس ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ تو یہ تھے اس ریمیڈی کے لیڈنگ سمٹم جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے۔ ایلوز ریمیڈی کو 200 کی طاقت میں، اگر آپ کو مریض کو درد زیادہ ہے تو 200 کی طاقت میں ہر 6 گھنٹے بعد دیں۔ تو اس کو اس طرح کرنا ہے کہ 2 قطرے لینے ہیں اور اس کو آدھے کپ پانی میں ڈال کے تو اس کو پلا دیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں وقفہ تھوڑی دیر بعد پتہ آپ کو چل جاتا ہے مریض کو کہ اس کو درد میں آرام آ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر تو آرام آ رہا ہے تو دن میں 1 خوراک کافی ہے، اور اگر درد زیادہ رہتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی، تو وہ اس کو پھر آپ ہر 6 گھنٹے بعد دیں۔ ذرا فاقہ ہو تو 2 گھنٹے بعد کر دیں دن میں، اور اگر فاقہ ہو جائے تو پھر آپ دن میں 1 دفعہ دیں۔ اس طرح آپ تقریباً 1 مہینہ استعمال کریں تو یہ دردیں وغیرہ، اکڑن وغیرہ، اور اگر پائلس کی تکلیف ہے اس میں بھی یہ معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اب میں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھے میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔